غر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا وملجانا ومأوانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے تو بہت مبارک مستحق ہے ہمارے حماد بھائی اور ان کی اہل خانہ اور وہ احباب میری مائیں بہنیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی اس بزم کو سجائے بیٹھی ہیں۔ یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور یہ لمحات بڑی سعادت کے لمحات ہوتے ہیں۔ لوگ اس وقت دنیا کے مشاغل میں ہیں اور ہم لوگ بیٹھ کے اللہ اللہ کے محبوب کے ذکر میں مصروف ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب انبیاء کا ذکر عبادت ہے تو پھر امام الانبیاء کا ذکر کتنی بڑی عبادت کا درجہ رکھتا ہوگا۔ اہل خانہ کی طرف سے مجھے جو حکم ہوا معراج کے حوالے سے، چونکہ اس کا واقعہ تو بڑا طویل ہے تو بیان کرنے سے میں کیا قاصر ہوں، کوئی اس کو بیان کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا عظیم معجزہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ چند تحقیقی نکات آپ بھائیوں کی بارگاہ میں پیش کروں گا قرآن اور حدیث سے باحوالہ انشاءاللہ، جس کو سن کر اہل ایمان والے اپنے دلوں کے ایمان کو منور فرمائیں گے، تازہ کریں گے، ایمان میں جیلا پیدا ہوگی انشاءاللہ اور اس پیغام کو آگے پھیلائیں گے۔ فوائد الفواد کے اندر نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معراج ہے اس کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ایک اسراء ہے، ایک معراج ہے، ایک اعراج ہے۔ فرماتے ہیں اسراء کا ذکر بھی قرآن میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پارہ نمبر 15 کے شروع میں یہ شروع ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے حصہ وہ ہے معراج، اس کا ذکر بھی سورہ نجم کے اندر ہے، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسرا ذکر جو اعراج ہے یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ تو محققین نے یوں 3 حصے معراج کے ذکر کیے ہیں۔ آئیے پہلے اس کے بارے میں سن لیتے ہیں کہ شریعت معراج مصطفیٰ کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ ایک انسان کو مسلمان ہونے کے ناطے اپنے نبی کے اس عظیم رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں کیا کنسپٹ رکھنا چاہیے، قرآن کیا فرماتا ہے اور مفسرین کیا فرماتے ہیں۔ سب سے جو پہلا سٹیپ ہے، پہلا مرحلہ ہے، جو پہلا حصہ ہے جس کو قرآن نے اسراء کا نام دیا، چونکہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں یہ سب کے سب اتھینٹک پروف ہیں، تو ان کو نصوصات قطعیات کہا جاتا ہے، اتھینٹک پروف ہے، اللہ ریبہ فی، اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو آیت ہے اس کو عبارت النص کہا جاتا ہے، عربی گرامر کے حوالے سے عبارت یعنی جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں، نص پروف، تو یہ عبارت النص ہے۔ اور ساری کی ساری آیات جو ہے وہ نصوص قطعیہ ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو دلالت ہے یعنی ان کی مراد وہ قطعی، وہ یقینی نہیں ہوتی، سب کی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جس لفظ کے 2 معنی ہو مشترک ہو اس کی بھی دلالت قطعی نہیں ہے، یا جہاں 2 رخ والا معنی ہو اس کی دلالت بھی قطعی اور یقینی نہیں۔ لیکن جہاں آیت ہوتی قطعی ہے اور اس کی دلالت بھی قطعی ہو، اس کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، نہ اس میں کوئی لفظ مشترک ہے، نہ کوئی 2 رائے ہیں، نہ کوئی 2 معنی ہے، سمپل سی سیدھی بات، بالکل واضح مطلب ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آیت بھی قطعی، اس کی دلالت بھی قطعی، تو محققین مفسرین نے لکھا کہ اس واقعے کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ پھر اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جاتا ہے۔ تو جس طرح قرآن کے مسائل ثابت کرنے کے لیے 4 اصول پڑھائے جاتے ہیں عالم کے کورس میں، درس نظامی میں، آپ سن لیجئے باعث برکت کے لیے، جس کو عبارات النص، اقتداء النص، دلالت النص، اشارت النص کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو حصہ ہے کہ اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک جو مصطفیٰ کی پرواز ہوئی ہے، فرماتے ہیں یہ اشارت النص سے ثابت ہے۔ کس سے؟ اشارت النص سے، یعنی واضح قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے، اور حدیث پاک میں سے بھی ثابت ہے۔ لیکن حدیث کی جو ہے ہمارے ہاں 2 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک خبر واحد ہوتی ہے جس کو حدیث کو بیان کرنے والا ایک راوی ہوتا ہے، پھر اس کی 3 تقسیم ہے۔ سب سے نیچے والی درجے کو وہ خبر غریب کہتے ہیں، اس سے اوپر والی کو خبر عزیز، پھر اس کے اوپر والی خبر مشہور، اور پھر دوسری جو قسم ہے وہ ہے خبر متواتر۔ جس طرح قرآن اتھینٹک پروف ہے، اسی طرح یہ خبر متواتر بھی اتھینٹک پروف ہوتی ہے، وہ کہ جو متواتر باللفظ ہو، یعنی جس کے لفظ اتنے ہوں کہ جس کو بیان کرنے والے صحابہ کے زمانے سے لے کر راوی کے حدیث بیان کرنے تک ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہو، ان تمام کا جھوٹ پہ اکٹھا ہونا امپوسیبل، ناممکن و محال ہو، ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ جو یہ لفظی حدیث ہوتی ہے یہ بمثل قرآن کی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اور ایک ہوتی روایت بالمعنی، یعنی متواتر بالمعنی، اس کا انکار کرنے والا شخص گمراہ ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اس کو محدثین نے لکھا کہ تقریباً 30 صحابہ نے مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی زبان سے سن کر امت محمدیہ تک اس کا پیغام پہنچایا ہے۔ حافظ اماد الدین علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن کثیر میں آپ نے ذکر کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا کہ تقریباً 33 صحابہ کی تعداد ہے کہ جنہوں نے سرکار سے براہ راست اس واقعے کو سن کر امت محمدیہ تک اس کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن کی اشارت النص سے بھی ثابت ہے اور حدیث متواتر مانوی سے بھی ثابت ہے۔ اس دوسرے مرحلے کا انکار کرنے والا شخص گمراہ اور بد مذہب ہے۔ آئیے تیسرا مرحلہ جس کا ذکر پھر وہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ یہ واقعہ کہاں سے کہاں تک رونما ہوا، لیکن یہ یاد رکھیے احادیث کریمہ کوئی اتنی ساری ہیں کہ اس میں سے صرف ایک ہی حدیث یہ متواتر لفظی ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے میں پیش کر دیتا ہوں وہ کون سی حدیث پاک ہے۔ فرمایا سرکار علیہ السلام نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ مصطفیٰ پہ جھوٹ باندھا وہ چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کو روایت کرنے والوں کی تعداد 70 ہے، بعضوں نے کہا کہ اس سے بھی اوپر ہے، اور میں پہلے ذکر کر چکا کہ جو حدیث متواتر ہوتی، بعضوں نے کہا اس کی تعداد 13 سے لے کر 40 تک ہے، بعض نے کہا 60 تک ہے، بعض نے کہا اس سے اوپر تک ہے۔ تو لہٰذا امام احمد بن حنبل کو تقریباً 10 لاکھ احادیث مبارکہ یاد تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور آپ اپنے بیٹے حماد کو یہ وصیت بھی کی تھی کہ بیٹا میں نے 5 لاکھ حدیثوں سے تیرے لیے 10 حدیثیں منتخب کی ہیں، اگر تو ان پہ عمل کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی۔ اس میں سب سے جو پہلے درجے کی حدیث ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب بھی تو کوئی عمل کرے تو اس میں نیت اللہ کے لیے کرنی چاہیے، للہیت کے لیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام اعظم کو 5 لاکھ احادیث یاد تھی۔ تو اتنی تعداد احادیث کریمہ کی ملتی ہے، اس میں صرف ایک ہی حدیث ایسی ہے کہ جس کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے سرکار کا اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا، تقریباً 33 صحابہ جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سن کر امت محمدیہ تک اس کو پہنچایا ہے، اور قرآن کی نص سے بطریق اشارہ کے یہ ثابت ہے، لہذا اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہو جائے گا۔ تیسرا مرحلہ وہ اس کو اعراج کہا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ جو خبر واحد کی سب سے نیچے والی تیسری قسم ہے جس کو خبر غریب کہا جاتا ہے، یہ اس سے ثابت ہے۔ تو اس کا انکار کرنے والا اپنی قسمت کا مارا ہے، اپنی قسمت کا مارا ہے۔ سدرۃ المنتہا یہ کیا چیز ہے؟
یہ بیری کا درخت نہیں لیکن بیری سے ملتا جلتا درخت ہے. محدثین محققین نے اس کے بارے میں اپنی آراء کو لکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بیری کے پتے کی طرح درخت ہے. اس کے جو پھل ہیں وہ مٹکوں سے بڑے ہیں اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں سے بڑے ہیں اور ایک ایک پتے پہ 70 ملائکہ بیٹھے رب کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. اور پھر اس 70 ہزار میں سے ایک ایک فرشتے کے دامن میں ایک ایک لاکھ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. یہ جبریل علیہ السلام کا مقام ہے، یہ سدرۃ المنتہا. اب آئیے معارج النبوہ. کون سی کتاب؟ معارج النبوہ، بڑی مشہور کتاب ہے. اس کے مصنف ہیں علامہ معین. علامہ معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب سدرۃ المنتہا آیا، ایک تو بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جبریل اب آگے چلیے، اب آگے چلیے. عرض کرتے ہیں کہ حضور میری حد آ گئی، میری حد آ گئی، میں آگے نہیں جا سکتا. لو دنوت ان ملتا لحترقت، اگر ایک پورا بھی آگے بڑھا تو مصطفیٰ جل کے راکھ ہو جاؤں گا. کیونکہ سدرۃ المنتہا سے اوپر تجلیات الہی اس قدر برس رہی ہیں کہ میں اگر ایک پورا بھی آگے بڑھا تو میرے پل جل کے راکھ ہو جائیں گے، میرے بس میں نہیں ہے. حضور میں آگے نہیں جا سکتا. اب معارج النبوہ کتاب کا حوالہ اس کے اندر یہ موجود ہے کہ پھر کیا ہوا. سرکار نے جبریل علیہ السلام کو اپنا مرتبہ اپنا مقام دکھانے کے لیے کہ جبریل تم بھی دیکھ لو کہ تیرے نبی کی شان کیا ہے، ان کے ہاتھ کو پکڑا، دامن کو پکڑا اور یوں ان کو سدرۃ المنتہا سے جیسے ہی تھوڑا سا لے کر پرواز کرنی چاہیے تو پھر کیا حال ہوا جبریل علیہ السلام کا کہ اگر وہ 2 پر بچھائیں تو 7 آسمان 7 زمین ان کے پروں میں بے بس ہو جائیں. جن کے اپنے 600 پر ہوں، امام حاکم نے المستدرک الصحیحین کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا، جن کے اپنے 600 پر ہوں وہ 2 پر پلائیں تو زمین و آسمان ان کے اندر سما جائیں. تو وہ جبریل کو جب مصطفیٰ نے سدرۃ المنتہا سے تھوڑا سا اٹھایا تو ان کا حال کیا ہو گیا، ان کا جسم تجلیات الہی کو برداشت نہ کر سکا اور جسم مبارک کر چڑیا کی طرح چھوٹا سا ہو گیا اور سر سے لے کر پاؤں تک کہ ناخنوں تک پسینہ بہنا شروع ہو گیا. جب سرکار نے یہ حال دیکھا تو ان کا دامن چھوڑا کہ جبریل یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. اب یہاں جبریل علیہ السلام کی حد اب ختم ہوئی، ادھر مصطفیٰ کی پرواز شروع ہوئی ہے. تو پھر سمجھو ہمارے نبی کا مقام کیا ہے. ایک صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار مدینے میں تھے، دن کے وقت جبریل علیہ السلام آئے. ایک دم مدینے میں بڑی مشہور حدیث ہے، اندھیرا ہو گیا، ایک سورج کی کرن بھی سرکار کے بدوہا کے چہرے تک نہیں پہنچی. تو سرکار نے فرمایا کہ جبریل یہ کیا ہوا؟ عرض کی آقا میں نے 2 پر بچھائے ہیں تو پورا افق ڈھانپ لیا پروں میں. اب سرکار امت تعلیم کے لیے صحابہ کو بتا رہے تھے اور اگر یہ نہ پوچھتے تو یہ بات ہم تک کیسے پہنچتی. تو کچھ چیزیں نبی تعلیم امت کے لیے بتا کر جاتے ہیں. تو پوچھا کہ تیرے 2 پروں کی طاقت کتنی ہے؟ حدیث سنیے. جبریل علیہ السلام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ زمینوں اور آسمان 7 آسمان 7 زمینیں یہ میرے 2 پروں میں بے بس ہیں. جس طرح کوئی کپڑے کو لپیٹ کے بل دے، اگر اس طرح میں بل دوں تو فرماتے زمین بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. سرکار نے فرمایا اچھا تیرے 2 پروں کی اتنی پاور اتنی طاقت ہے تو پھر تیرے ٹوٹل پر کتنے؟ عرض کرتے آقا میرے 600 پر ہیں. تو محدثین کہتے ہیں تو بھی سمجھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، رفت مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے کہ جس کے 600 پر ہو 2 پر اگر اپنے پھیلاتے ہیں زمین و آسمان کو یوں شکنجہ ڈالے تو روئی کی طرح